السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعاد آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام فہم قربانی کورس سبق نمبر 32 میں خوش آمدید۔ قربانی کے جانوروں کے عیوب سے متعلق تفصیلی احکام۔ اس اہم تفصیل کے بعد قربانی کے جانور کے عیوب سے متعلق شرعی احکام تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں۔ جسم سے متعلق عیوب: جو جانور اس قدر کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودا ہی نہ رہا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ البتہ اگر کمزور تو ہو لیکن ہڈیوں میں گودا موجود ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ خارشی جانور کی قربانی: اگر کسی جانور کے جسم میں خارش ہو، خارش اس قدر ہو کہ اس کی وجہ سے جانور بہت دبلا پتلا ہو گیا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں، کیونکہ یہ واضح اور کثیر عیب ہے۔ البتہ جو خارشی جانور فربا یعنی موٹا تازہ ہو، اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ خارش کا یہ مرض عیب کثیر تک نہیں پہنچتا۔ کانوں سے متعلق عیوب: جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں ہی کان نہ ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے کان تو ہوں لیکن پیدائشی طور پر ہی چھوٹے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کا کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر اس سے کم کٹا ہو تو جائز ہے۔ جس جانور کا ایک کان یا دونوں کان لمبائی میں چرے ہوئے ہوں، یا سامنے کی طرف سے پھٹ گئے ہوں، یا ان میں سوراخ ہوں، یا پیچھے کی طرف سے پھٹے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے، مگر بہتر نہیں۔ سینگوں سے متعلق عیوب: جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں، یا سینگ چھوٹے ہوں، یا سینگ ٹوٹ چکے ہوں لیکن جڑ سے نہ ٹوٹے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ اگر جڑ ہی سے اکھڑ جائیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ آنکھوں سے متعلق عیوب: جو جانور اندھا ہو یا بالکل کانا ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کی بینائی 1/3 سے زیادہ چلی گئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر اس سے کم ہو تو جائز ہے۔ وضاحت: جانور کی بینائی کی مقدار معلوم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جانور کو کچھ وقت تک بھوکا رکھ کر پہلے عیب دار آنکھ پر کچھ باندھ کر دور سے چارہ دکھاتے ہوئے قریب لائیں، جہاں سے جانور کو نظر آئے وہاں نشان لگا دیں، پھر صحیح آنکھ کو باندھ کر یہی عمل دہرائیں، پھر دونوں کے فاصلوں کی نسبت معلوم کریں۔ اگر فرق نصف یا اس سے زائد ہے تو اس بات کی علامت ہے نصف یا اس سے زائد بینائی متاثر ہے۔ اگر فرق 1/3 سے زائد ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ 1/3 سے زائد بینائی متاثر ہے۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے۔ ناک سے متعلق عیوب: جس جانور کی ناک کٹ چکی ہو یا اس کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر نکیل ڈالنے کے لیے اس میں سوراخ کیا گیا ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ دانتوں سے متعلق عیوب: جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر دانت گر جانے کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے کچھ دانت گر چکے ہوں لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا چونکہ دانتوں سے مقصود چارہ کھانا ہے اس لیے اگر کسی جانور کے دانت نہ ہوں لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ زبان سے متعلق عیوب: جس جانور کی زبان 1/3 سے زیادہ کٹی ہو اس کی قربانی جائز نہیں، البتہ بعض حضرات کے نزدیک اگر بکری کی زبان کٹی ہو لیکن وہ چارہ کھا سکتی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ پاؤں سے متعلق عیوب: جو جانور اس قدر لنگڑا ہو، چلنے کے قابل ہی نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر یہ لنگڑا پن معمولی سا ہو، چلنے پھرنے میں رکاوٹ نہ بنتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کا کوئی پاؤں اس قدر زخمی ہو کہ اس کے سہارے چل ہی نہ سکتا ہو، چلتے ہوئے اس کو زمین سے لگاتا ہی نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، البتہ اگر چلتے ہوئے وہ پاؤں سے لگا کے چلتا ہو جس کی وجہ سے اس کو سہارا مل جاتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ دم سے متعلق عیوب: جس جانور کی پیدائشی دم ہی نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں، البتہ جس جانور کی دم پیدائشی طور پر ہی چھوٹی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کی دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر اس سے کم کٹی ہو تو قربانی جائز ہے۔ جس دمبے کی چکتی 1/3 سے زیادہ کٹی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، لیکن اگر اس سے کم کٹی ہو تو قربانی جائز ہے۔ البتہ دمبے کی چکتی کے نیچے جو چھوٹی سی دم ہوتی ہے اگر وہ پوری بھی کٹ جائے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تھنوں سے متعلق عیوب: اونٹنی گائے بھینس کے 2 تھن کٹ گئے ہوں یا دونوں تھنوں کی گنڈیاں کٹ چکی ہوں یا کسی مرض کی وجہ سے 2 تھن خشک ہو چکے ہوں تو ان تمام صورتوں میں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ بکری اور بھیڑ کا 1 تھن کٹ گیا ہو یا 1 تھن کا سرا کٹ گیا ہو
تو کسی مرض کی وجہ سے ایک تھن خشک ہو گیا ہو تو ان تمام صورتوں میں اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر کسی جانور کے تھنوں میں کبھی دودھ آتا ہو کبھی نہ آتا ہو تو یہ عیب نہیں، اس لیے ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ گابن جانوروں کی قربانی کا حکم۔ گابن یعنی حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے۔ ذبح کرنے کے بعد اگر بچہ زندہ نکل آئے تو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے، لیکن اگر مردہ نکلے تو اس کا کھانا حلال نہیں۔ البتہ گابن جانور کی ولادت کا زمانہ قریب ہی ہو تو اس کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ: جو جانور زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے حاملہ نہ ہو سکتی ہو یا جس جانور کا حمل نہ ٹھہرتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح بانجھ جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ ذبح کے وقت جانور میں عیب پیدا ہونے کا حکم۔ جس جانور میں ذبح کرتے وقت کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس سے کچھ اثر نہیں پڑتا۔ خصی جانور کی قربانی کا حکم۔ خصی جانور کی قربانی بالکل جائز بلکہ افضل ہے۔ جس جانور کا ایک کپوڑا یعنی خصیہ نہ ہو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ جو جانور جفتی پر قادر نہ ہو اس کی قربانی کا حکم۔ جو جانور عمر رسیدہ ہونے یا اعلیٰ کے کٹ جانے یا کسی اور وجہ سے جفتی پر قادر نہ ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ قربانی کا جانور گم ہو جانے یا اس میں عیب پیدا ہو جانے کا حکم۔ اگر کسی صاحب نصاب شخص سے قربانی کا جانور چوری یا گم ہو جائے یا ہلاک ہو جائے یا اس کے باوجود بھی صاحب نصاب ہو تو اس کے ذمے دوسرے جانور کی قربانی واجب ہے۔ اس صورت میں اگر اس نے دوسرا جانور خرید لیا، پہلا وہ گم شدہ یا چوری شدہ جانور بھی مل گیا تو اس کے ذمے ایک ہی جانور کی قربانی واجب ہے۔ البتہ اگر وہ دونوں ہی جانوروں کی قربانی کرنا چاہے تو مستحب اور بہتر ہے۔ اگر کسی غیر صاحب نصاب شخص نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، پھر اس سے قربانی کے جانور چوری ہو گیا، گم ہو گیا یا ہلاک ہو گیا تو اس کے ذمہ دوسری قربانی واجب نہیں۔ لیکن اگر اس نے اس کے بعد دوسرا جانور قربانی کے لیے خریدا، پھر قربانی کے ایام میں وہ پہلا گم شدہ یا چوری شدہ جانور بھی مل گیا تو اس کے ذمہ دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی کے 3 دن کے بعد وہ جانور ملا تو اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اس میں عیب پیدا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس جانور کی قربانی جائز نہ رہی ہو، اگر وہ شخص اس کے باوجود بھی صاحب نصاب ہے تو اس کے ذمہ دوسرے جانور کی قربانی ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اسی عیب دار جانور کی قربانی کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔